الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سچا واقعہ ہے قوم لوط اور حضرت لوط علیہ السلام کا۔ بہت ہی غور و فکر اور بہت ہی ڈرا دینے والا واقعہ۔ کیونکہ آج کے اس دور میں یہ کام بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے، جس کی وجہ سے پہلے قومیں تباہ کر دی گئیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت نمبر 80 سے 84 تک فرماتے ہیں، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم ایسا فحش کام کرتے ہو جس کو تم سے پہلے دنیا جہان والوں میں سے کسی نے نہ کیا۔ تم مردوں کے ساتھ شہوت زنی کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے سدوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ یہ علاقہ اردن کہلاتا تھا، جس میں یہ قوم رہائش پذیر تھی۔ یہ علاقہ عراق اور فلسطین کے درمیان واقع ہے۔ اس کا صدر مقام سدوم تھا۔ اس کا بڑا شہر بحیرہ لوط کے نزدیک واقع تھا۔ اب بحیرہ لوط کو بحیرہ مردار کہا جاتا تھا۔ یہ شہر اب بحیرہ لوط میں غرق ہو چکا ہے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی بھتیجے تھے۔ یہ بھی اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ عراق سے نکلے، پھر شام، پھر فلسطین اور مصر سے ہوتے ہوئے اس شہر سدوم میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت دی اور اس قوم کی رہنمائی کا حکم دیا۔ یہ قوم انتہائی بدکار تھی، بد اخلاق اور فاجر تھی، گناہ آلود زندگی بسر کر رہی تھی۔ ڈاکہ ڈالتے یہ لوگ اور چلتے قافلوں کو لوٹ لیتے۔ چوری کرنا ان کا پیشہ بن چکا تھا۔ سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم وہی ہو جو مردوں سے بدفعلی کرتے ہو۔ اگر کوئی ان کے شہر میں آ جاتا تو یہ قوم اس کا مال لوٹ لیتے۔ اگر کوئی مہمان ان کے شہر میں آ جاتا تو وہ بھوک سے مر جاتا، مگر یہ قوم اس کو کھانا تک نہ دیتی۔ ایک دفعہ ایک مہمان اس شہر میں آیا۔ اس نے ہر دروازے پر کھانے کی دستک دی، مگر کہیں سے کھانا نہ ملا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی ایک لڑکی نے اس کو کھانے کے لیے دیا، جس پر شہر کے لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی لڑکی کو سخت الفاظ کہے اور کہا کہ اگر آئندہ کسی کو کھانا دیا تو تمہارے خاندان کو شہر سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے قوم کو بدفعلی سے روکا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا۔ تو قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کو وہی جواب دیا جو باقی قوموں نے اپنے اپنے نبیوں کو دیا تھا، کہ لے آؤ عذاب جس سے ہم کو تم ڈراتے ہو۔ ایک دفعہ ایک واقعہ ہوا۔ دو فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام خوبصورت لڑکوں کی شکل میں مہمان بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گئے۔ ان کو دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام گھبرا گئے، کیونکہ آپ کو اپنی قوم کا علم تھا۔ فوری طور پر حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے قوم کو اطلاع کر دی کہ ہمارے گھر میں دو نہایت خوبصورت لڑکے آئے ہیں۔ یہ سن کر قوم حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف بھاگنے لگی اور حضرت لوط علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ان کو ہمارے سپرد کر دو۔ حضرت لوط نے ان کو سمجھایا کہ یہ میرے مہمان ہیں، مگر قوم بضد رہی کہ ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ اس پر حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ میں تمہیں روک سکتا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو پریشان دیکھ کر فرشتوں نے کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، ہم اس قوم کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔
ہم آپ اور آپ کے خاندان کو بچا لیں گے، مگر آپ کی بیوی جو کافر ہے وہ قوم کے ساتھ ہی تباہ ہو جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ آپ اپنے خاندان اور وہ لوگ جو آپ پر ایمان لے آئے ہیں ان کو ساتھ لے کر صبح کے وقت اس بستی سے نکل جائیں اور جاتے ہوئے پیچھے کی طرف نہ دیکھنا۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے تمام قوم کو اندھا کر دیا۔ قوم تمام رات حضرت لوط علیہ السلام کا گھر تلاش کرتی رہی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی کافروں کے ساتھ رہ گئی۔ جب صبح ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت لوط علیہ السلام خاندان اور نیک لوگوں کے ساتھ مل کر بستی سے باہر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اوپر سے قوم پر پتھر برسانے شروع کر دیے جو نشان زدہ تھے۔ اس کے بعد فرشتوں نے مکمل بستی کو اٹھا کر الٹا کر کے نیچے پھینک دیا۔ روایت میں ہے کہ بستی کو آسمان کی طرف اس حد تک اوپر اٹھا کر فرشتے لے گئے تھے کہ فرشتوں نے مرغوں کی اذانیں سنی اور الٹا کر کے پھینک دیا۔ اور ایسا عذاب کیوں آیا؟ ہم نے اس واقعہ سے کیا سیکھا؟ کیونکہ وہ بدفعلی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا ایک جوڑا بنایا ہے، لیکن وہ کیا کرتے کہ مرد مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے۔ آج کے اس پرفتن دور میں ہمیں بہت ضرورت ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سے سبق لینے کی۔ کیونکہ ہم جنس پرستی کوئی چھوٹا سا فعل نہیں ہے، کوئی چھوٹا سا گناہ نہیں ہے۔ حدیث کا خلاصہ ہے، میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت کے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ قوم لوط کا عمل ہے، یعنی کہ ہم جنس پرستی ہے۔ اگر ہم بات کریں تاریخ کی تو تاریخ میں سب سے سخت اور خطرناک عذاب قوم لوط پر آیا ہے۔ نہ اس سے پہلے کسی قوم پر اتنا شدید عذاب آیا، نہ اس کے بعد۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہلے چیخ مار کر ان کے کانوں کے پردے پھاڑ دیے۔ پتھروں کی بارش ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کی پانچوں بستیوں کو غالباً 1200 فٹ گہرائی سے اٹھا کر آسمان کی طرف لے گئے اور پھر وہاں سے بستیوں کو الٹا دیا، جس کے نتیجے میں تمام بدکار مر گئے اور ان کی لاشیں چکنا چور ہو گئیں۔ ان بستیوں پر اب دنیا کا سب سے چھوٹا سمندر ہے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو 1200 فٹ گہرائی سے اٹھایا تھا تو وہاں سے پانی نکل آیا تھا۔ اس سمندر کا نام بحر مردار ہے۔ یہ اردن کے مقام پر ہے۔ قوم لوط کے عذاب کے اثرات اب تک وہاں موجود ہیں۔ اس سمندر میں کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا۔ آپ زندہ مچھلی کو بھی اس میں ڈالیں گے تو کچھ وقت کے بعد وہ مر کر پانی کی سطح پر آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس واقعہ سے نصیحت لینے والا بنائے، ڈرنے والا بنائے، اور ہمیں ہر اس کام سے، ہر اس فعل سے اپنی پناہ میں رکھے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض ہوئے اور جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اتنے سخت عذاب قوموں پر نازل کیے گئے۔ آج ہمیں ضرورت ہے ہم سوچیں، غور و فکر کریں کہ وہ تمام تر چیزیں جن کی بنا پر پچھلی قوموں پر عذاب آئے ہیں کہیں وہ ہم پر موجود تو نہیں ہیں۔ کیونکہ حدیث کے خلاصے کے مطابق یہ ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں جہاں پر فتنے بارش کے قطروں کی طرح ہم پر برس رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہر فتنے سے اپنی پناہ میں رکھیں اور ہمیں صراط المستقیم کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ تمام ہمارے پیارے سسٹرز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیچھے جتنی بھی ٹیم ہوتی ہے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے، کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور اس سے ہم خود بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں کام کو لے کے، چیزوں کو لے کے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔